السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، امید کرتی ہوں آپ سب لوگ ٹھیک ٹھاک ہوں گے، اپنے اپنے گھروں میں خوش ہوں گے۔ آج ہم آپ کے ساتھ جو ریسیپی شیئر کریں گے، یہ ریسیپی بہت ہی جو ہے وہ ٹیمپٹنگ ہے، بہت مزے کی ہے۔ آپ کو بہت مزہ آنے والا ہے اس ریسیپی کو دیکھنے میں۔ آپ اس کو ضرور ٹرائی کریے گا اور مجھ سے اپنے ریویو ضرور شیئر کریے گا، اور ہمیں جو ہے بہت سارا پیار دینے کے لیے آپ سب کا بہت شکریہ۔ آج ہم آپ کے ساتھ جو ریسیپی ٹرائی کریں گے وہ ہے ڈونٹس کی۔ ہم آپ کو کمپلیٹ گائیڈ کریں گے ہاؤ ٹو میک گڈ سافٹ اینڈ فجی ڈونٹس۔ تو یہاں پہ میں نے لے لی ہے 2 ٹیبل سپون بھر کے ییسٹ۔ آپ نے دھیان رکھنا ہے کہ آپ جو ہے وہ انسٹنٹ ییسٹ یوز کریں یہاں پہ۔ تو یہاں پہ میں نے جو ہے وہ سارے کے سارے انگریڈینٹس جو ہیں وہ رکھ دیے ہیں۔ 2 ٹیبل سپون ییسٹ ہے۔ آپ چمچ دیکھ لیجئے، جو ہم کھانے کا چمچ یوز کرتے ہیں، میں نے وہ لیا ہے ییسٹ کے لیے۔ اور یہ بہت زیادہ ہیپ سپون نہیں ہے، نارمل بھرا ہوا سپون ہے۔ اس کے ساتھ میں نے یہاں پہ لیا ہے پسی ہوئی چینی۔ آپ چاہیں تو دوسری بھی ڈال سکتے ہیں، بٹ اٹ ول ٹیک ٹائم، اور وہ ڈو کو جو ہے وہ ذرا میسی بنا دے گی۔ تو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ آپ پسی ہوئی چینی ہی دیں، 2 چمچ بھر کے۔ یہاں پہ میں نے لیا ہے مارجرین بٹر۔ یہاں پہ میں لوں گی 1 عدد انڈا جو ہے آپ نے نارمل روم ٹیمپریچر پہ لے آنا ہے، اگر فریج میں پڑا ہوا ہے تو 2 میں نے یہاں پہ ملک چاکلیٹس لی تھی۔ میرے پاس جو ہے وہ کوکنگ چاکلیٹ نہیں تھی، تو میں نے ملک چاکلیٹ ہی یوز کر لی، اور میں نے پریفر کیا کہ میں ڈیری ملک کو یوز کروں۔ یہاں میں نے لیا ہے پانی جو ہے آپ نے بہت تھوڑا سا لینا، یو کین سے آپ نے لینا 1/4 گلاس پانی کا۔ اور دودھ جو ہے یہ ہم نے لیا ہے 3/4 کپ آف ملک۔ یہاں پہ میں نے جو ہے وہ میئرنگ کپ لے لیا ہے۔ میں جو ہے 1 کپ یوز کروں گی میدے کا، آل پرپز فلاور۔ تو یہاں میں آپ کو بتا دیتی ہوں کیسے لینا ہے۔ اس طرح آپ نے بالکل لیولڈ کپ لینا ہے، ہیپ نہ لگی ہوئی ہو، نہ اس کو دبا کے بھرنا ہے، جتنا ایک چاہیے ہوتا ہے اتنا ہی لینا ہے۔ تو یہاں میں جو ہے 2 کپ جو ہے میدا نکال رہی ہوں، اور اس کو آپ نے اچھے سے چھنی سے جو ہے وہ چھان لینا ہے۔ دھیان رکھنا ہے کہ آپ ڈرائی انگریڈینٹس جو ہے اکٹھے ڈال دیں۔ تو میں نے چینی بھی ڈال دی ہے یہاں پہ۔ یہاں میں نے رکھا ہے پین میں میں ڈالوں گی دودھ، تھوڑا سا پانی۔ یہاں پہ جو ہے میں ییسٹ کو ریڈی کرنے کے لیے دودھ جو ہے یہ اوپر رکھ رہی ہوں۔ آپ نے اس کو اتنا گرم کرنا ہے کہ آپ کی جو پنکی فنگر ہے نا، جس کو یوزلی ہم چیچی کہتے ہیں، یہ اس کے اندر جائے اور آپ کا ہاتھ بالکل نہ جڑے۔ کوسا دودھ کرنا ہے جی، آپ نے ہلکا سا گرم کرنا ہے اس کو۔ بس اس کو اوپر رکھا اور فوراً اتار لیا، دیٹس اٹ، ہو جائے گا اتنے میں۔ تو یہاں جو جی ہے دودھ مجھ سے تھوڑا سا زیادہ گرم ہوگا، تو پہلے میں نے اس کو ٹھنڈا کیا، بول میں ڈالا، اور اب میں نے اس کے اندر جو ہے وہ ہاتھ لگا کے دیکھا ہے، تھوڑا سا گرم تھا، میں نے اس کو ٹھنڈا کیا ہے، برف اس کے اندر سے گھمائی ہے تھوڑی سی۔ تو اس کے بعد میں نے یہاں پہ جو ہے وہ اس کے اندر ییسٹ ڈال دی ہے جب وہ نارمل ہوا ہے۔ تو آپ نے دھیان رکھنا ہے کہ جیسے ہی آپ فلیم آن کریں اس کے بعد فوراً آف کر دیں، زیادہ گرم نہیں کرنا آپ نے اس کو، ورنہ آپ کو ٹھنڈا کرنے کا جھنجھٹ بھی کرنا پڑے گا۔ تو یہاں جی جو ہے آپ نے ییسٹ کو اتنا اچھے سے مکس کرنا ہے کہ اس کا کوئی بھی جو ہے وہ لام جو ہے وہ باقی نہ رہے۔ میں یہاں پہ دیکھیں چھوٹے سے لامس ہیں اس کے، میں ان کو اچھے سے مکس کر دی ہوں تاکہ جو ہے یہ بالکل اچھا سا فنیشنگ سا ٹچ آ جائے۔ یہاں پہ میں نے جو ہے وہ بٹر کو کر لیا تھا اچھے سے میلٹ، مائکرو ویو کر لیا اس کو 30 سیکنڈس کے لیے، اور ساتھ میں نے اس کے اندر ڈالا 1 عدد انڈا اور اس کو اچھے سے میش کر لیا۔ یہ میں ریکارڈ کرتے ہوئے یہ کلپ مجھ سے ڈیلیٹ ہو گیا تھا، تو اس لیے میں آپ کو بتا دوں یہ بٹر اور ملک ہے۔ تو یہاں دیکھیں چھوٹے سے ببلز جو ہیں وہ ییسٹ کے اندر آ گئے ہیں۔ میں نے اس کو 5 منٹ کے لیے سائڈ پہ رکھا تھا تاکہ یہ اچھے سے رائز ہو جائے۔ اس کو بالکل کور کر کے آپ نے لڈ لگا کے رکھنا ہے ییسٹ کو، تاکہ یہ اچھے سے رائز ہو جائے۔ اور دیکھیں یہ بہت اچھے سے جو ہے وہ مکس ہو گئی ہے۔ تو اب یہ اپنا کام جو ہے نا وہ بہت اچھے سے دکھائے گی۔ یہاں جو ہے میں نے جو ڈرائی انگریڈینٹس لیے تھے، چینی اور میدا،
میں نے وہ اچھے سے جو ہے وہ 2-3 بار جو ہے چھان لیا ہے، اور اس کے بعد میں اس میں انڈا اور بٹر ان دونوں کا جو مکسچر بنا تھا وہ ڈال دوں گی، اور اس کو پولے پولے ہاتھوں سے، ہلکے ہلکے ہاتھوں سے میں اس کو مکس کروں گی۔ آپ نے بالکل ایسے زور نہیں دکھانا ہے اس کے اوپر، اس بیٹر کو ہم نے جتنا ہو سکے ہلکے ہاتھوں سے ہی ڈیل کرنا ہے، تاکہ جو ہے ہمارا بیٹر جو ہے وہ فلفی رہے اور وہ زیادہ جو ہے وہ سمٹ نہ جائے۔ تو یہاں جی جو ہے میں نے اس کو اچھے سے مکس کر لیا ہے، تو اس کے بعد میں اس میں ڈال دوں گی یسٹ والا جو میں نے دودھ بنا کے رکھا ہوا تھا وہ۔ اچھا، آپ نے دھیان رکھنا ہے کہ آپ نے بہت ہی سافٹ ڈو جو ہے وہ گوندنا ہے، تو خیال رکھنا ہے کہ آپ ایک ہی بار میں سارا جو یسٹ والا آپ نے مکسچر بنایا ہوا ہے وہ نہ ڈال دیں، تھوڑا تھوڑا سا کر کے ڈالیے گا۔ دیکھیں میرے ہاتھ پہ ابھی چپک رہا ہے، تو یہ اس طرح کا ہو جائے کہ کم چپکے میرے ہاتھ پہ، اور سارا کا سارا جو ہے وہ اکٹھا ہو جائے اور بہت اچھا سافٹ سا ڈو بن جائے، اتنا سافٹ کہ اگر آپ ٹچ کریں تو آپ کے ہاتھوں کو لگے، اتنا سافٹ۔ تو یہ دیکھیں یہ بھی ہارڈ تھا، میں نے اس کے اندر دوبارہ سے تھوڑا اور یسٹ والا جو میرے پاس مکسچر تھا وہ ڈالا ہے، اور میں اس کو جو ہے وہ اچھے سے مکس کروں گی۔ اچھے سے اس کو میں مکس کر لوں گی۔ اب ہم اس کو کرتے جائیں گے مکس 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 مکس۔ ہم اچھے سے جو ہے ہم نے ایک ذرا برابر بھی جو ہے وہ ٹرے کے ساتھ لگا نہیں رہنے دینا، اور اپنے ہاتھوں سے بھی جتنا ہو سکے اس کو اتارنا ہے۔ اب یہ جو ڈو ہے آپ کا بالکل ریڈی ہے۔ اس پوائنٹ پہ ہم نے کیا کرنا ہے، اس کے اپنے ہاتھ پہ لگانا ہے تھوڑا سا آئل، اور آئل کو ہاتھوں پہ لگاتے ہوئے ہم نے اس ڈو کو کرنا ہے گریس۔ اور یہ میں نے آئل کیوں لگایا، یہ میں اس لیے لگایا تاکہ میرے ہاتھوں کو کم چپکے، کیونکہ اس پوائنٹ پہ آ کے آپ کے ہاتھوں کو بہت زیادہ چپکے گا، کیونکہ یہ اب جو ہے وہ تھوڑا جو ہے وہ زیادہ سافٹ ہو گیا ہے۔ تو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ آپ آئل لگا کے ہی یہ کام کریں۔ اب دیکھیں وہ اترنا شروع ہو گیا پراپر طریقے سے۔ اب میرے ہاتھوں سے بھی جو ہے وہ میں نے اچھے سے اتار لی ہے، اور یہاں پہ میں نے اس کا بنا لیا ہے ایک پیارا سا گولا، اور اس کو اب ہم دیں گے ریسٹ۔ اب میں نے جو ہے وہ یہ بول یوز کرنا چاہا تھا، لیکن میں بھول گئی تھی، اس کے بعد میرے پاس تو اس کا لڈ ہی نہیں ہے، اور اگر لڈ نہیں ہے تو یہ فضول ہے، اٹس آف نو یوز۔ آپ نے ایسا برتن یا ایسا باکس لینا ہے جس کا آپ کے پاس پراپر لڈ ہو، ایئر ٹائٹ لڈ والا ہمیں باکس چاہیے۔ جس طرح میں ابھی اس کو گریس کرنی ہوں، بالکل سیم مینر میں آپ نے جو بھی باکس لینا ہے آپ نے اس کو گریس کرنا ہے، اور یہ گریسنگ از ویری امپورٹنٹ۔ اگر آپ گریسنگ نہیں کریں گے تو آپ نے جو ڈو بنایا ہے وہ چپک جائے گا ساتھ، اور آپ نے خیال رکھنا ہے کہ آپ اس کو جب اندر رکھیں گے تو آپ اس کے اوپر بھی جو ہے ہلکا سا آئل جو ہے وہ اچھے سے برش کر دیں، تاکہ جو ہے اس کی سرفیس جو ہے وہ ڈرائی نہ ہو جائے۔ آلدو یہ ڈرائی ہوگی تو نہیں، کیونکہ ہم نے اس کو ایئر ٹائٹ کنٹینر میں رکھنا ہے، تو یہاں میں نے اس کو ایئر ٹائٹ کنٹینر میں جو ہے وہ ڈال دیا تھا۔ ایک کنٹینر کو بھی میں نے آئل سے اچھے سے گریس کر لیا تھا۔ یہاں میں نے اس کو کر دیا ہے بند۔ اب میں مائکرو ویو کروں گی۔ مائکرو ویو اس کو رکھ کے نہیں کرنا، آپ نے پری ہیٹ کرنا ہے مائکرو ویو کو فار اباؤٹ 2 to 3 منٹس۔ دیکھیں اب یہ جو ہے مائکرو ویو پری ہیٹ ہو گیا ہے، تو میں نے جو اس کو باکس میں ڈال کے رکھ دیا تھا۔ تقریباً 3 سے 4 گھنٹے آپ نے اس کو ریسٹ دینا ہے تاکہ یہ اچھے سے رائز ہو جائے۔ تو یہاں دیکھیں جی یہ اچھے سے رائز ہو گیا تھا، تو میں نے اس کو جو ہے وہ باکس سے نکالا، اور اب میں اس کو جو ہے اچھے سے کروں گی مساج۔ ہم اس کو کریں گے جینٹلی مساج، تاکہ یہ ذرا نا ریلیکس ہو جائے۔ تو یہاں دیکھیں میں نے کچھ بھی نہیں لگایا اپنے ہاتھوں کو، جو آئل اس کے اوپر ہم نے لگایا تھا دیٹ از انف۔ اور اب جو ہے ہم اس کو بیل لیں گے۔ یہ میں آپ کو دکھانا چاہ رہی تھی کہ دیکھیں کتنا سافٹ ہے یہ ڈو، بہت ہی زیادہ سافٹ تھا۔ وداؤٹ اینی پریشر میں فنگر رکھ رہی ہوں تو وہ اندر دھنس رہی ہے۔ تو یہ تھا ہمارا سافٹ سا ڈو۔ اب جی ہمارا مین جو پارٹ تھا نا وہ تو ہو گیا ڈن۔ ناؤ اٹس دا ٹائم کہ آپ تھوڑا اور پیشنس دکھائیں، کیونکہ اب پیشنس بہت ضروری ہو گیا ہے۔ اس سٹیپ پہ آ کے اب ہم نے بنانے ہیں اس کے ڈونٹس، ہم نے ان کی شیپ کٹ آؤٹ کرنی ہے۔ تو آپ سب سے پہلے تو جو ہے میدا ڈسٹ کر لیں گے کاؤنٹر پہ، اور یہ دھیان رکھنا ہے کہ کاؤنٹر جو ہے نا آپ کا بالکل کلین ہو۔ آپ نے کیا کرنا ہے، جب میدا ڈسٹ کیا تو تھوڑا سا میدا ڈسٹ کرنے کے بعد آپ اس کو اپنے ہاتھ کی جو ہتھیلی ہوتی ہے اس سے اچھے سے مساج کریں گے 1-2 منٹ کے لیے۔
یہ جو ڈو ہے نا یہ بہت باسی ہے، یہ ہم سے بہت مساج کراتا ہے، تو آپ نے اس کو جو ہے اچھے سے جی مساج کرنا ہے تاکہ یہ جو ہے بہت اچھے سے ہو جائے ریڈی۔ تو یہاں دیکھیں 1 منٹ ہوا تھا، میں نے تھوڑا سا آٹا ڈال کے اس کو جو ہے ڈو کو جو ہے وہ کیا تھا مساج۔ اب میں نے تھوڑا سا اور آٹا ڈالا اور اس کو اور مساج کر رہی ہوں۔ یہ آپ نے رپیٹ کرنا، یہ پروسیس جو ہے وہ 2 دفعہ، تاکہ جو ڈو ہے وہ بہت ہی ایون آؤٹ اور سموتھ ہو جائے۔ تو جی اب ہمارا ڈو جو ہے وہ ریڈی ہے، اس کا بنا لیں گے گولا۔ اچھا آپ نے اس کو پیڑے کی طرح ڈیل نہیں کرنا جس طرح ہم روٹی کا پیڑا بناتے ہیں، ایسے گول گول ہاتھ پہ گھما کے، نہیں، یہ جس مینر میں کر رہی ہوں آپ نے اس کو اوپر سے سائڈ سے کھینچ کے نیچے لے کے جانا ہے، جس طرح ہم ریپ نہیں کرتے کلنگ ریپ سے کسی پلیٹ کو، بالکل اسی مینر میں۔ تو یہاں میں نے میدا ڈسٹ کیا اور اس کے اوپر رکھا میں نے اپنا وہ سارا کا سارا ڈو کا گولا۔ میں اس کو ہاتھ سے میں اسپریڈ کر لوں گی اچھے سے، اور اگر ضرورت پڑے تو آپ پین رولر بھی یوز کر سکتے ہیں، پن رولر بیلن۔ تو یہ بیلن میں نے لیا اور میں اس سے جو ہے اس کو اچھے سے جو ہے وہ کر لوں گی، ایون آؤٹ کر لوں گی۔ یہاں پہ جو ہے وہ سائڈ سے میں آپ کو دکھا دوں کہ یہ میری جو سب سے چھوٹی انگلی ہے اس کے سائز کا ہے یہ، اور اس کی وڈتھ جو ہے وہ تھوڑی سی موٹی ہے نارمل ہماری روٹی سے، تو ہم نے اس کو موٹا ہی رکھنا ہے۔ جس طرح اگر ہم 2 روٹیاں ملا کے، 2 جو ہے تھوڑی موٹی موٹی روٹیاں ملا کے بنائیں نا، اتنی اس کی وڈتھ ہوگی، تو آپ نے یہ دھیان میں رکھنا ہے، بہت پتلا مت بیل لیجئے گا، تھوڑا موٹا ہی رہنا چاہیے۔ یہ جس طرح ایک نان کا سائز ہوتا ہے نا، یہ اس نان کے سائز کا آپ نے بنانا ہے۔ تو یہاں میں نے نا ایک شارپ اینڈز والا گلاس لیا تھا اور اس سے میں نے شیپ دی، کیونکہ میں کٹر یوز نہیں کرنا چاہ رہی تھی۔ بہت سارے لوگوں کے پاس جو ہے وہ کٹرز ہوتے ہیں، لیکن ہمارے پاس اویلیبل تھے، لیکن میں نے یوز کیا ایزی ایس جو سب کے گھروں میں ہوتا ہے۔ تو یہاں میں نے لیا بڑا اسٹیل کا گلاس اور اس کے اینڈز جو ہوتے ہیں وہ بہت شارپ ہوتے ہیں، تو میں نے ساتھ میں لیا ایک بوٹل کا ڈھکن اور اس سے میں نے جو ہے وہ اندر والا اسمال سرکل جو ہے وہ بنا دیا۔ تو سب سے پہلے میں بڑے گلاس سے جو ہے وہ سارے کے سارے کٹ آؤٹ کر لوں گی بڑے بڑے سرکلز۔ بہت ہی کوئی سیٹسفائنگ تھا یہ والا اسٹیپ، ویڈیو ایڈٹ کرتے ہوئے یہ والا اسٹیپ سب سے زیادہ سیٹسفائنگ لگ رہا تھا، اور ایسے لگ رہا تھا یہ تو حلوہ ہے، لیکن بناتے ہوئے جو جان لگی نا وہ اس ٹائم میں، تھوڑے سے ٹائم میں، اور جو پیشنس چاہیے ڈونٹس بنانے کے لیے، وہ جو 3-4 گھنٹے والا پیشنس ہے، وہ جو ہے نا وہ سب سے مشکل کام ہے۔ تو آپ میں پیشنس ڈیولپ ہونا بہت ضروری ہے، لائف میں بھی ہمیں پیشنس چاہیے ہوتا ہے بہت ساری چیزوں کو ڈیل کرنے کے لیے، اور کوکنگ میں بھی پیشنس چاہیے آپ کو، تاکہ آپ کے اینڈ رزلٹ جو ہے وہ واو والا رزلٹ آئے۔ تو یہاں جو ہے میں بہت ہی پیار سے جو ہے یہ چھوٹے چھوٹے سرکلز نکال رہی ہوں، اور اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، یہ جو ایکسیس ہے نا سائڈس پہ، جس طرح بچپن میں ہم کلے نکال دیا کرتے تھے اپنی فیوریٹ شیپ بنانے کے بعد، تو اسی طرح ہی آپ نے بھی کرنا ہے۔ یہ جو ایکسٹرا والا ہے اس کو ہم نکال دیں گے، اس کا دوبارہ سے ہم ایک پیڑا بنائیں گے اور اس کے جو ہے ہم دوبارہ سے ڈونٹس بنا لیں گے۔ تو یہ دیکھیں جی، میں اس کو اچھے سے دوبارہ سے دیکھیں آپ، اس کو میں اسی مینر میں اس کو پیڑا بنا رہی ہوں، میں اس کو گول گول نہیں کر رہی ہوں، میں اس کو ایسے ہی پیڑا بناؤں گی تاکہ جو ہے نا اس کے سارے اینڈز جو ہیں وہ سارے کے سارے نیچے چلے جائیں، اور لاسٹ میں نے اس کو سرکولر موشن میں ڈیب ڈیب اس لیے کیا ہے تاکہ جو ہے جی وہ اچھے سے جو ہے وہ راؤنڈ ہو جائے۔ اچھا یہاں میں نے ایک غلطی کر دی تھی کہ میرے جو ڈونٹس تھے نا ان کی شیپ خراب ہونے لگ گئی تھی جب میں نے اٹھائے تھے فرائی کرنے کے لیے۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے اگر ٹرے کو جو ہے وہ اچھے سے آئل سے گریس کر لیا تو اس کے بعد اس میں ایک پیپر رکھنا مت بھولیے گا، پیپر ضرور رکھیے گا۔ آپ بٹر پیپر بھی یوز کر سکتے ہیں، آپ نیوز پیپر یوز کر لیں، آپ سمپل پیپر یوز کر لیں، اٹس آل اپ ٹو یو۔ پیپر ضرور یوز کریے گا، اٹھانے میں بہت ہیلپ کرے گا آپ کو۔ تو یہاں میں نے دوبارہ سے وہ پیڑا رکھا اور میں اس کے باقی جو ہے وہ بھی ڈونٹس بنا لوں گی۔ یہاں پہ مجھے ضرورت نہیں پڑی تھی اس کو پن رولر سے ایون آؤٹ کرنے کی، تو اس لیے میں نے اس کو ہاتھ سے ہی کر لیا۔ تو یہاں جی جو ہے ہمارے ڈونٹس جو ہیں وہ بالکل ریڈی ہو گئے تھے۔ اب ہم نے کیا کرنا ہے، ان ڈونٹس کو ہم نے ریسٹ دینا ہے فار اباؤٹ 30 to 35 منٹس، اور یہ بہت ضروری ہے تاکہ یسٹ اپنا ایکشن دکھا سکے، کیونکہ ہم نے ابھی اس کو بیلا شیلا ہے، کٹنگ کی ہے اس کی، تو یہ تھوڑا سا زیادہ ضروری ہے کہ ہم ان کو جو ہے وہ رکھیں۔ تو آپ نے ایسا کرنا ہے کہ اگر آپ کے پاس اوون اویلیبل ہے، میرے پاس اویلیبل نہیں تھا، میرے پاس مائکرو ویو ہے، اوون نہیں ہے، تو
میں نے مائکرو ویو کیا 5 منٹ کے لیے، اور اس کے بعد جو ہے اس میں ٹیمپریچر کافی ہائی ہو گیا تھا، تو میں نے جو ہے وہ ڈونٹس کو مائکرو ویو میں رکھ دیا مائکرو ویو کو پری ہیٹ کرنے کے بعد۔ تو یہاں میں نے لیا ہے جی چاکلیٹ ڈپ بنانے کے لیے، جس میں اپنے ڈونٹس کو جو ہے وہ ڈپ کروں گی۔ اس کے لیے میں نے لیا ہے تھوڑا سا دودھ، اور تھوڑا سا دودھ جو ہے یہ ہے جی 3/4 کپ جو ہے وہ دودھ، اور اس کے اندر میں نے ڈالی ہے چاکلیٹ، اور میں نے اس میں تھوڑا سا پانی بھی ڈالا ہے، 2-3 گھونٹ پانی کے ڈالے ہیں میں نے اس میں، اور ساتھ میں نے ڈال دی ہے 1 بار بٹر کا، جتنا میں نے ڈونٹس بناتے ہوئے یوز کیا تھا اتنا۔ اس کے اندر میں یوز کروں گی آلپرس کی ملک کریم، آپ کسی بھی کمپنی کی ملک کریم یوز کر سکتے ہیں۔ اب میں نے اس میں ڈالے ہیں 2 چمچ بھر کے ملک کریم کے، تاکہ جو ہے نا وہ کریمی سا ٹیکسچر آ جائے ہمارے پاس، اور بٹر ہم نے اس لیے ڈالا ہے تاکہ جو ہماری چاکلیٹ ساس بنے وہ اتنی یمی بنے کہ آپ جب کھائیں تو ڈونٹ آپ پکڑیں، آپ اس کی شکل دیکھیں تو اس کے اندر اتنی زبردست شائن ہو کہ آپ کا دل جو ہے نا وہ کرے کہ ہم یار اس کو کھائیں۔ تو یہاں میں ڈال رہی تھی آئل، میرے پاس آئل ختم ہو گیا تھا تو میں نے اس کو گھی میں فرائی کیا۔ اٹس ناٹ نیسیسری کہ آپ اس کو آئل میں ہی فرائی کریں، اٹ ڈپینڈز کہ آپ کے پاس کیا چیز اویلیبل ہے۔ میرے پاس گھی اویلیبل تھا تو میں نے اس کو اسی میں ہی فرائی کیا ہے۔ تو یہاں دیکھیں چاکلیٹ کی سمر ہونے کی آواز آ رہی ہے، اٹ واز سو ٹیمپٹنگ، اور اتنی مزے کی چاکلیٹ تھی۔ میں آپ کو ایک اور طریقے سے بھی چاکلیٹ بنانا سکھاؤں گی انشاءاللہ، جو ہے وہ نیکسٹ ریسیپی میں، نیکسٹ ویڈیو میں آپ سے جو ہے وہ شیئر کروں گی۔ تو یہاں پہ آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے تھوڑا سا جو ہے نا وہ ڈو بچا کے رکھنا ہے، جو لاسٹ میں چھوٹا سا بچ جائے گا تو اس کو آپ نے جیسے ہی آئل کے اندر ڈالا اور وہ فوراً سے اگر سرفیس پہ آ گیا تو اس کا مطلب ہے آپ کی ڈونٹس فرائی ہونے کے لیے آئل جو ہے وہ بالکل ریڈی ہے۔ تو یہاں پہ آئل جو ہے وہ بالکل ریڈی ہو گیا تھا، تو میں نے کیا کیا، یہ دیکھیں اب کتنے پیارے ڈونٹس جو ہیں وہ رائز ہوئے ہیں، کیونکہ میں نے ان کو 30 to 35 منٹس کے لیے چھوڑا تھا، اور یہ بہت ہی پیارے رائز ہوئے ہیں۔ تو میں نے ان کو پیپرز پہ ٹرانسفر کر لیا تھا، کیونکہ میں ایک ہاتھ سے ڈال کے دیکھا تو وہ بالکل اچھا نہیں بنا تھا، تو میں نے ان کو پیپر پہ ڈالا تاکہ جو ہے وہ ان کی اچھی شیپ نکلے۔ ہاتھ سے میں نے ڈالا تو وہ تھوڑا سا خراب ہو گیا تھا اور وہ بالکل اچھا نہیں لگ رہا تھا، تو اس لیے میں نے پیپر کو یوز کیا، اور آپ دیکھیں کتنا ایزیلی نکل گیا۔ اگر آپ ہاتھ سے اٹھانے کی کوشش کریں گے تو کیا ہوگا کہ اس کے اوپر آپ کی انگلیوں کے نشان آ جائیں گے، اور اس کی جو بیس ہے وہ بالکل اسٹریٹ ہونے کی بجائے جو ہے وہ تھوڑی سی فلیٹ ہو جائے گی۔ تو یہاں پہ بہت ہی مزے کے ڈونٹس جو ہیں ہمارے ریڈی ہو گئے ہیں، اور آپ نے ڈونٹ کو جیسے ہی آئل میں ڈالنا ہے اس کے بعد آپ نے اس کو جو ہے وہ پلٹتے رہنا ہے تاکہ وہ جل نہیں جائے ایک سائڈ سے۔ تو بس یہ بات آپ نے خیال میں رکھنی ہے، اور فلیم بہت زیادہ ہائی نہیں ہونا چاہیے، بہت زیادہ لو نہیں ہونا چاہیے، اس بات کا دھیان رکھنا ہے آپ نے۔ اور آپ نے جو ہے جی ان کو پلٹتے رہنا ہے، اور اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی ڈو سبسکرائب اٹ، آپ کو بہت اچھی ویڈیوز دیکھنے کو ملیں گی انشاءاللہ سون۔ اور یہاں جی جو ہے یہاں پہ ہم نے چاکلیٹ ساس میں ڈپ کیا ہے اپنے ڈونٹ کو، اور یہ دیکھیں جی ہم اس کے اوپر ڈال رہے ہیں اسپرنکلز۔ اتنا مزے کے یہ بنے تھے، اتنے مزے کے بنے تھے کہ سب نے مجھے بہت تعریف کی میری، سب نے مجھے بولا کہ بہت مزے کے بنے ہیں، اور یہ لٹرلی جھوٹی والی تعریفیں نہیں تھیں کہ میری محنت ہوئی بھی تھی، یہ کھانے کے بعد سب کے منہ سے خود سے تعریف نکلی۔ تو یہ میرے لیے بہت بڑی بات تھی کہ آئی ٹرائیڈ اٹ فار دا ویری فرسٹ ٹائم۔ ایک دفعہ پہلے بنائے تھے میں نے، بٹ دے ور ناٹ دیٹ گڈ، لیکن یہ جو بنے تھے نا ان کا تو کوئی مقابلہ ہی نہیں تھا۔ تو یہ تھی ہماری آج کی ریسیپی، امید کرتی ہوں کہ آپ کو بہت پسند آئی ہوگی۔ کائنڈلی ہمارے چینل کو اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں۔ ملتے ہیں نئی ویڈیو کے ساتھ، اللہ حافظ۔